مدنی مکالمہ ہوا براہ راست، نگران شورا نے دیے مدنی پھول، مسجد اور نمازی حصہ سیبم کا مختصر گلدستہ ملاحظہ کیجیے۔ مسجد اور نمازی 5 ٹائمز اس کی فریکوینسی ہے، 5 دفعہ جس عمل کو کرنا پڑ رہا ہے، اسلامی بھائی کا اتنا زیادہ واسطہ اس سے پڑتا ہے۔ اسلامی بھائی، اسلامی بہنوں کو آپ نے مسجد کے معاملے سے مائنس کیا، ٹھیک ہے، ایک جہت سے مائنس ہے، لیکن میں اس پر غور کر رہا تھا کہ جب اسلامی بہنیں عمرے کے لیے جاتی ہیں، حج کے لیے جاتی ہیں، تو مسجد الحرام میں یہ جاتی ہیں، بہت پیارا۔ اب جیسے اگر کہیں طواف بھی کر رہی ہیں تو وہ بھی مسجد کا حصہ ہے۔ اسلامی بہنوں کو بھی اہمیت اور ان کی یعنی علم دین حاصل کرنے کی طرف یہ جہت آپ نے دکھائی ہے۔ ماں کو اگر تربیت ہوگی کہ مسجد کے بھی کچھ احکام اور آداب ہیں، اور فیضان سنت میں، فیضان رمضان کے اس حصے کے اندر مسجد کی حوالے سے یہ تفصیلات موجود ہیں، تو ماں اپنے بیٹے کی تربیت کر سکے۔ قرطبہ کے عظیم الشان شورائے آفاق جامع مسجد اگرچہ تاریخی آثار کی حیثیت سے باقی رکھا گیا ہے، مگر 100 کروڑ افسوس مسلمانوں کی بدعمالیوں کے سبب وہاں نماز پڑھنے پر پابندی ہے۔ مساجد آباد ہوگی نمازی سے، نمازی نہیں ہے۔ نمازی بنیں گے نیکی کی دعوت سے، نیکی کی دعوت دینے والے نہیں ہیں، نیکی کی دعوت دینے والے آپ بنیں گے مدنی قافلوں میں سفر کرنے سے، کورس کرنے سے، خود کو اسلام و دین کے لیے پیش کرنے سے۔ باب المدینہ میں ایک علاقے کے مزدور طبقے نے ایک جگہ لی اور وہ سارا دن مزدوری کرتے، اور رات کو آ کر جو مسجد کے لیے جگہ لی ہوئی تھی اس کے اوپر انہوں نے مسجد کھڑی کر دی۔ ملینئر ٹینیئر کے لوگوں کے علاقے ہیں، مگر ان کے یہاں نہیں ہے تو مسجد نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں اگر پنکھا صحیح نہیں چلتا تو ہم اٹھا کر نکال نہیں دیتے یار، اس کے کیپیسٹر چینج کر دیتے ہیں۔ اب مسجد کا پنکھا اٹھا کر آپ نے نکال دیا۔ ایسی مطلب کہ ٹیوب لائٹیں مسجدوں میں لگی ہوئی ہوتی ہے، یہ آپ نے بھی دیکھی ہوگی، بلب اتنا سا لگا ہوا ہے، بجلی لے رہا ہے، روشنی نہیں دے رہا ہے۔ غور کیجئے گا جو مساجد میں ہونے والے بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس کی طرف آپ کی میں توجہ چاہوں گا۔ یہ ماہ رمضان میں آپ کو ظہر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد اس طرح کے معمول ملیں گے۔ یہ ٹائم پاس کرنے کے لیے مارکیٹ کے لوگ یہ بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ میری آنکھوں سے دیکھی بات ہے، پرانی بات کر رہا ہوں لیکن میری آنکھوں دیکھی بات ہے۔ کمیٹی والا بھی اگر خادم کو آواز دے گا نا، مسجد پہ کھڑا ہے، اے خادم، اے مؤذن صاحب تھوڑا ادھر آنا۔ اجتماع، جلسہ، نعت خوانی وغیرہ کے موقع پر بھی تیاری والے بھی شور مچا رہے ہوتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ علاقے کا کوئی مزدور طبقہ آیا ہوا ہے تو وہ رات کو رہائشی وہاں پہ رکھتے ہیں، تو ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے۔ حبس کے سبب رات میں مسجد کی چھت پر جا کر سو جانا، مفتی صاحب کیا فرمائیں؟ مسجد کی بے ادبی ہے، بلا ضرورت مسجد کی چھت پر جانے کی اجازت نہیں۔ ایسی مسجد جہاں پر اس استنجا خانے قریب میں بنائے گئے ہوں اور اس کی بدبو آتی تو کیا اب ان کو توڑا جائے گا یا کیا کیا جائے گا؟ توڑنے کا تو ایک دم حکم یوں نہیں دیں گے، دیکھا جائے گا کہ کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ ان کا جو ہے وہ رخ تبدیل کر دیا جائے، ایسے بڑے ایگزاسٹ لگا لیے جائیں جس سے اس کی وہ باہر نکال لی جائے۔ جی، بعض اوقات یہ ہے کہ دروازہ اس طرف ہے تو آپ اس طرف سے نکال دیں۔ حضور آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جیسے مسجد کی صفیں ہوتی ہیں، ان کو اگر مؤذن خادم مسجد کے امام صاحب جو ہیں بطور پردے کے لیے اگر اس کو استعمال کر لیں تو کیا یہ درست ہے؟ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، یوں پردے میں لٹکا لینا، یا سردی لگ رہی ہے تو اس کو اوپر اوڑھ لینا۔ اتنے مسائل ہیں، اتنے مسائل، بالخصوص جو دیہات، گاؤں، ان میں جو علاقے ہیں اس میں بہت مسائل ہیں، لہذا سنجیدگی کے ساتھ غور کیجئے اور اپنے مسائل سیکھنے کے لیے علماء کی طرف آئیے۔